بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پلٹ کر ماں باپ کو دیکھتے بھی نہیں. تو یہ رشتے جو اللہ نے بنائے، عاشقانہ رشتہ، والہانہ قلبی تعلق کا رشتہ اللہ نے بیوی کے ذریعے دیا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور اللہ میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت اور ایسا تعلق پیدا کرتے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی. اسی طرح شفقت، احترام اور غیرت سے بھرپور رشتہ ہوتا ہے تو بہن کا ہوتا ہے. لیکن آپ اگر ان رشتوں پر غور کرو گے تو ان میں ماں کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، بیوی کا رشتہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں رہتا ہے. لیکن بہن کی جب شادی ہو جاتی ہے اور اسے نکاح کے بعد رخصت کر دیا جاتا ہے، پھر بھائی اور بہن کے درمیان یہ رشتہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اور دنیا دیکھتی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد، ماں کے انتقال کے بعد بہن کا جو حق ہوتا ہے بھائی اس کو ادا نہیں کرتا. ایک حق تو وہ ہے جو ماں باپ کی وراثت میں بہن کو ملنا ہے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے. دینے والا بھائی ہوتا ہے، رہتا ہے باپ کا مال. میراث کی تقسیم میں بھائی بہنوں کے حقوق دبا لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. ایک عام بات ہے شہروں میں. دوسرے مذاہب میں تو ایسا ہے کہ بہنوں کو کچھ دیا ہی نہیں جاتا. ان کا رشتہ، ان کا نکاح کر دیا، جہیز دے کر کے ان کو رخصت کر دیا، اب ان کا باپ کی جائیداد اور پراپرٹی میں کوئی حق نہیں ہے. لیکن اسلام نے اسے بڑی اہمیت دی ہے اور باقاعدہ بیٹیوں کے حقوق مقرر کیے ہیں، بہنوں کے حقوق متعین کیے ہیں. قرآن کریم کی جس آیت کے ایک حصے کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں. وصیت سمجھتے ہو آپ؟ وصیت کی بڑی اہمیت ہے. جس چیز کو مرنے کے وقت یا مرنے سے پہلے آدمی متعین کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، دو گواہوں کے درمیان اسے کہہ دیتا ہے، اہتمام کے ساتھ جو بات کہی جائے اور عمل کرنے کا پابند بنایا جائے اس کو وصیت کہتے. اور اس چیز کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی زندگی نہیں، مرنے کے بعد کے تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے اسے وصیت کہتے ہیں. کہ میرا انتقال ہو جائے مسجد بنوا دینا، میرا انتقال ہو جائے میرے مال میں سے اتنا پیسہ مدرسے میں دے دینا. اپنے مال میں 1/3 مال کے متعلق تصرف کا اختیار مرنے والے کو اللہ پاک نے دیا ہے. وہ 1/3 مال میں جو وصیت کرنا چاہے وہ وصیت نافذ ہوگی. یہ تو انسانوں کے تئیں ہے، لیکن اہمیت اتنی ہے کہ ان جیسی چیزوں پر عمل کرنا بہرحال ضروری ہے. اللہ پاک نے بھی وصیت کی ہے. اللہ کو تو موت آنی نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. کبھی اللہ کو موت نہیں آئے گی. لیکن اللہ نے اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ ایک انسان کا جب انتقال ہو جائے تو اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، تمہاری ماں کے بارے میں، باپ کے بارے میں، بہن کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں. پورا رکوع اللہ پاک نے میراث میں لوگوں کا کیا حق بنتا ہے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے.
آدمی جتنا آگے جائے گا، جتنا پیچھے جائے گا، رشتہ داریاں بڑھتی جائیں گی۔ اب ظاہر بات ہے پوری دنیا کے انسان ایک ماں ایک باپ کی اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے انہیں پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فرشتوں کو زمین پر بھیجا، یہ کائنات اللہ نے بنا دی تھی لیکن یہ خالی تھی، اس میں مخلوقات اللہ نے پیدا کی۔ انسانوں کے تئیں فرشتوں کو زمین پر بھیجا کہ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ۔ فرشتے زمین پر آئے، کالی پیلی لال سفید جو مٹی ملی لے کر کے گئے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک پتلا بنائے۔ اللہ نے انہیں الہام کیا کیسے بنانا ہے۔ فرشتوں نے بنانا شروع کیا پیر کی طرف سے، اور آئے کاندھے تک آ گئے، گردن تک آ گئے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب جسم کا ایسا حصہ بناؤ جس میں دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی صلاحیت ہو، صفت ہو۔ فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، تو یہ سر اور چہرہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اسی سر میں آنکھ بھی ہے، آدمی دیکھتا ہے، کان بھی ہے، انسان سنتا ہے، زبان بھی ہے، انسان بولتا ہے، چکھتا ہے، ناک بنائی جس سے انسان سونگھتا ہے۔ اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ جسم کا کاندھے سے لے کے نیچے تک فرشتوں نے بنایا، سر اور چہرہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اس حصے کا احترام ضروری ہے۔ آدمی کسی کو سر پر نہ مارے، چہرے پر نہ مارے، اس حصے پر مارنے سے منع کیا گیا۔ جسم کے اس حصے کو یہ احترام عطا کیا گیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ سوچنے کی صلاحیت اللہ نے دماغ میں رکھی، عقل کی نعمت اللہ پاک نے عطا کی، اور اس کا ٹھکانہ سر کو بنایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو فرشتوں کو زمین پر بھیج کر کے مٹی منگوائی، فرشتوں نے بنایا۔ آپ دیکھو کچھ لوگ سفید ہوتے ہیں، گورے ہوتے ہیں، کچھ سرخ ہوتے ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، کچھ گندمی رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، مٹی کا اثر ہے یہ۔ تو حضرت آدم کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم تھا۔ شیطان نے انکار کیا، اللہ کے حکم کی عدم تعمیل اور اللہ کے حکم کی تعمیل سے انکار پر اسے قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ اور ملعون قرار دیا۔ مائی حوا کو اللہ پاک نے حضرت آدم کی بائیں اور سب سے اوپر والی پسلی سے پیدا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے اس سے پیدا کیا۔ تو عورت کی فطرت میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس کے ساتھ وقت گزارو، اور ٹیڑھے پن کے ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس کو بالکل سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، بالکل سیدھی نہیں ہوگی۔ اور کسی کو اگر بالکل سیدھی مل گئی تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اگر کسی کو بیوی فرما بردار مل گئی، اللہ نے کسی کو ایسی بیوی دی جو نیک، متقی، پرہیزگار، با حیا، با وفا، پاک دامن ہو، چاہے خوبصورت نہ ہو، اللہ نے اسے کائنات کی بہت بڑی نعمت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ اس کائنات میں اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب تمہارے نفع رسانی کے لیے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔
اللہ نے تمہارے لیے چاند سورج آسمان زمین چاند ستارے سب اللہ نے تمہارے لیے بنائے، لیکن اللہ کی مخلوقات میں اللہ نے جو چیز سب سے بہتر نفع کی بنائی ہے وہ نیک بیوی، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ بیوی ملتی ہے نکاح کرو، لیکن الصالحہ نیک ہو، جو اپنے پروردگار کا حق بھی ادا کرتی ہو، شوہر کے حقوق بھی ادا کرتی ہو، جس کے دل میں وفا کی بلندیاں ہو، جس کی پیشانی اللہ کے حضور سجدوں سے آباد ہو۔ ایسی نیک بیوی اللہ کسی کو دے دے، وہ اس دنیا میں مالدار ترین شخص ہے، مالدار ترین شخص ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو سیدھی نیک بیوی، شریف بیوی، پاک دامن با وفا بیوی عطا کر دی، اسے اللہ نے بہت بڑی نعمت دی۔ حضور نے فرمایا 3 نعمتیں ہیں، اللہ نے اگر کسی کو دے دی تو یہ سمجھو اللہ نے اسے جنت دے دی۔ وطن کی روزی، آدمی کو روزی کے لیے بھٹکنا نہ پڑے کہ بمبئی چلا جائے، پونا چلا جائے، سٹانا چلا جائے، سورت چلا جائے اور کسی دوسرے شہر چلا جائے روٹی روزی کے لیے، یا پردیش چلا جائے روٹی روزی کے لیے، روزگار کے لیے اسے بھٹکنا نہ پڑے۔ اللہ پاک اسے اپنے شہر میں عزت کی روزی دے دے۔ کام کرنا برا نہیں ہے، لیکن کام کرنے میں بھی اچھا کام کرنا چاہیے۔ روزی کمانے کے لیے محنت مزدوری کرنا برا نہیں ہے، لیکن محنت مزدوری کے لیے بھی اچھا راستہ چننا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اللہ نے تمہارے لیے روزی مقدر کر دی ہے، لیکن اس کو اچھے راستے سے تلاش کرو۔ جیسے روزی آپ لوگوں کا پاخانہ اٹھاؤ، اس پر بھی روزی ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، لوگ کام کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے یہ چیز معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ کام کرنا ہو اچھا کام کرو اور کماؤ، اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا گزارا کرو۔ وطن کی روزی اللہ اگر کسی کو دے خوش نصیب ہے۔ کشادہ گھر تنگ نہ ہو، کشادہ گھر ہو کہ 10-20 مہمان بھی آ جائیں تو آدمی کو پریشانی نہ ہو، اپنے ساتھ اپنے ماتحتوں کے لیے اور مہمان کے لیے بھی ٹھکانہ ہو۔ اللہ کسی کو کشادہ گھر دے دے، اللہ نے بہت بڑی نعمت دی۔ اور تیسری چیز جو حضور نے فرمایا نیک بیوی، اللہ نے اگر کسی کو نیک بیوی دی وہ خوش نصیب آدمی۔ وطن کی روزی، کشادہ مکان اور نیک بیوی، اللہ نے اس دنیا میں اگر کسی کو یہ 3 نعمتیں عطا کر دی وہ خوش نصیب ہے۔ بادشاہ ہے، بادشاہ ہے وہ۔ بادشاہ صرف اس کو نہیں کہتے کہ جو تخت پر بیٹھے اور حکومت اور اقتدار جس کے ہاتھ میں ہو۔ ظاہر بات ہے اس کو بھی کیا چاہیے، ایک وقت میں ایک جوڑا کپڑا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہے تو 100 جوڑے ایک ساتھ پہن لے گا۔ ایک فقیر بھی ایک جوڑا کپڑا پہنتا ہے، بادشاہ وقت بھی ایک جوڑا کپڑا۔ کچھ ہو گیا تو اوپر شیروانی پہن لے گا، کوٹ پہن لے گا، واسکوٹ پہن لے گا، آبا ڈال لے گا، بس اتنا ہی ہوگا۔ پہنے گا ایک ہی جوڑا کپڑا، رہے گا تو کہاں رہے گا؟ ایک ہی گھر میں رہے گا۔ اور جتنی ایک فقیر کو رہنے کی ضرورت ہے آرام کرنے کے لیے، اتنی ہی جگہ میں بادشاہ بھی سوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو 1 میل تک اس کا ہاتھ چلا جائے، وہی اس کو 2.5-3 بائی 6 فٹ کی جگہ چاہیے آرام کرنے کے لیے۔ فقیر بھی ہو تو اس کو بھی اتنی جگہ، بادشاہ بھی ہو تو اس کو بھی اتنی ہی جگہ۔ لیکن اللہ کشادہ مکان دے دے بڑی بات ہے، نیک بیوی دے دے بڑی بات ہے۔ جو اپنی بیویوں کی طرف سے پریشان ہوتے ہیں، گھر کے باہر بھی چین و سکون سے نہیں رہتے،